پہلے جنت ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تو نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں کے لالچی تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں باضابطہ اس مجلس میں گیا تو نہیں، لیکن میں گزر رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اس مجلس میں کھڑا ہو کر کے شریک ہو گیا۔ تو نبی نے فرمایا ہم قوم لا یشقى جلیسهم ولا یبقى عنیسهم، کہ ایسی مجلسوں میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر کے سننے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے۔ اس لئے نبی کا فرمان ہے آپ حضرات یہاں سے اٹھیں گے تو جنت کا پروانہ لے کر کے اٹھیں گے۔ یاد رکھو مجلس جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا ادب اور احترام بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ یہ جائے ادب ہے، نبی کی جب سیرت بیان کی جائے، نبی کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جائے تو نبی نے خود فرمایا صحابہ کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ اگر بیٹھتے تھے اوپر سے اگر کوئی کپڑا ڈال دیا جاتا اوپر سے جھول نہیں آتا تھا۔ اس لیے آپ حضرات کو بھی تھوڑا حرکت کرنا پڑے گا۔ جو کرسیاں خالی ہوئی ہیں پہلے آپ حضرات ان کرسیوں کو پر کر لیں۔ براہ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف بھی لائے، اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیدائش کس دن ہوئی اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی اس دنیا میں 9 ربیع الاول کو تشریف لائے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی اس دنیا میں 11 ربیع الاول کو تشریف لائے، لیکن وفات کے سلسلے میں تمام علماء متفق ہیں کہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کی وفات جس دن ہوئی نبی کی ولادت بھی اسی دن ہوئی، یعنی 12 ربیع الاول کو نبی اس دنیا میں تشریف بھی لائے اور 12 ہی کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر لوگ ایک طرف نبی کی ولادت کی خوشی منائیں اور نبی کی پیدائش میں جھوم اٹھیں تو مان یہ خیال آئے کہ ہمارے آقا اسی کی اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں، تاکہ خوشی اور غم میں اعتدال قائم رہے، خوشی اور غم میں توازن قائم رہے، خوشی میں حد سے آگے نہ بڑھیں اور غم میں ماتم نہ کریں۔ اس لیے اللہ نے ایک تکوینی نظام کے تحت، ایک غیبی نظام کے تحت نبی کو اسی دن اس دنیا میں بھیجا جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، نبی کے مقام اور مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اپنے زمانے کے بڑے بڑے خطبہ آتے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء نبی کی مدح سرائی کو بیان کرتے کرتے اخیر میں ان کو کہنا پڑتا ہے فرومان دم الشکر چندی کرم ہما بے کی دستے دعا گسترم۔ تو مجھ جیسا ایک کم علم اور کم فہم کیا نبی کی سیرت بیان کر سکتا ہے؟ نبی کی سیرت خود نبی کی زبانی سنو۔ نبی نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ انا نبی جن والآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم بنائے نہیں گئے تھے، آدم کا ڈھانچہ تیار نہیں کیا گیا تھا، لیکن میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے، میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے۔ ایک روایت آپ حضرات کو سناؤں جس روایت کو حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر بیہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹا اس دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو محمد کے وسیلے سے مانگ لینا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان دنیا کے سب سے پہلے انسان تو آپ ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا، یہ محمد کہاں سے آ گئے؟ سنو اے 14 صدی کے مسلمانوں، اپنے نبی کے مقام کو سنو، اپنے نبی کے مرتبے کو سنو، اپنے نبی کے تقدس کو سنو۔ حضرت آدم نے کہا اے بیٹے اگر اس نبی کو اللہ اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو تیرے باپ آدم کو بھی اس دنیا میں نہ بھیجتا۔ کیا مطلب نکلا اس حدیث کا کہ اگر میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آدم علیہ السلام کو نبوت نہ دی جاتی، میرے آقا نہ ہوتے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں نہ بھیجے جاتے، میرے آقا نہ ہوتے تو یہ آسمان اور زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم، شمس و قمر، جن و بشر، اس کائنات کے ذرے کو بھی وجود نہ بخشا جاتا۔ شاعر کہتا ہے وجود فطرت کے سربرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں
نہ ہو اگر یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دور میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آماد اسی نام سے ہے۔ یہ زمین کا پانی پر بھی جانا، یہ آسمان کا بغیر ستون کے کھڑا ہو جانا، یہ پہاڑوں کی بلندیاں اور یہ جنگلوں کے سناٹے اور یہ کل جہان کے مولا، کالی کملی والے، جگر گوشے آمینہ، یتیم عبداللہ، سید الاولین والآخرین، سید الراکعین، سید الساجدین، سید الشاہدین، شہنشاہ برہا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، رحمت عالمیہ، سفوت آدمیہ، تتمہ دور زمان، دے دیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بنایا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل آتے ہیں نبی کے پاس، نبی پوچھتے ہیں جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں طویل 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 طویل، یا رسول اللہ بہت لمبی عمر ہے، مجھے خود نہیں معلوم میری عمر کتنی لمبی ہے۔ نبی نے کہا کچھ تو معلوم ہوگا، کچھ تو بتاؤ۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب ہو کا عالم تھا نہ آسمان تھا نہ زمین تھی،